یقیناً ہمارا جذبات سے مغلوب ہو جانا یہ ان کی محبت کی دلیل ہے۔ اللہ بارگاہ زہرا سلام اللہ علیہ میں ہری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں اس عنوان سے ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت جمع بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، دخلت ما امتی علی عائشہ تا، میں اپنی پھپھو کے ساتھ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں، فسئلت ای الناس کان احب الی رسول اللہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین محبوبہ محبوب کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ ای الناس کان احب الی رسول اللہ، لوگوں میں سے سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کا محبوب کون تھا؟ حضور سب سے زیادہ محبت کس سے کر؟ یہ کس سے پوچھا گیا؟ حضور کی زوجہ محترمہ سے۔ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ اور یہاں اہل بیت، حضور کی ازواج، اصحاب، حضور کی شہزادیاں اور حضور کے خاندان کے لوگوں کے مابین لوگوں نے جو کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں اس سب کی نفی ہو رہی ہے۔ حضور کی زوجہ محترمہ کیا ارشاد فرماتی ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا ارشاد ہیں؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے تھے؟ قالت فاطمہ، کہا کہ سب سے زیادہ حضور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ وقیل من الرجال، تو پوچھا گیا چلو یہ تو خواتین میں سے ہوئیں، تو مردوں میں سب سے زیادہ پیار حضور کس سے کرتے تھے؟ سب سے زیادہ محبوب حضور کا کون تھا؟ قالت زوجہا، کہا ان کا شوہر نامدار حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ روایت کس سے مروی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ بتا کون رہی ہیں؟ ام المومنین سلام اللہ علیہا۔ تو سب سے زیادہ پیار حضرت زہرا پاک سلام اللہ علیہا سے اللہ کے محبوب فرماتے تھے۔ جب حضور کسی سفر پہ تشریف لے جاتے تو مختلف لوگوں کو مل کے جاتے، تو سب سے آخر میں جس ذات سے ملتے وہ حضرت زہرا پاک، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے جنہیں ملتے وہ حضرت زہرا۔ اور یہ بات بھی آپ کے لیے بہت روحانی تسکین کا ساماں ہوگی، اور سیدہ زہرا پاک کے لیے حضور کی جو محبت ہے اس محبت کا آپ کو مقام سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام سیدہ پاک سے مخاطبت کرتے ہوئے فرماتے تھے، فدا کے امی و اب، اے فاطمہ تیرے پہ محمد کے ماں باپ قربان صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ پیار ہے حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کے ساتھ اللہ کے علیہ السلام۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ مروی، اس روایت میں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمتوں کا بیان ملاحظہ کیا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، قلت لأمی دعینی آتی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فأصلی معہ المغرب واسألہ ان یستغفر لی ولک، میں اپنی ماں سے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت مرحمت فرما دیں تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوں اور مغرب کی نماز حضور کے ساتھ ادا کرنے کا شرف پاؤں۔ اور ماں کو میں نے چھٹی لینے کے لیے جو لالچ دی وہ یہ تھی کہ میں حضور سے ملوں گا، وَأَسْأَلُهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكِ، عرض گزار ہو جاؤں گا حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے بخشش کی۔ اب کتنی بڑی لالچ دی، اور کون پھر اس کو قبول نہ۔ تو ماں بڑھاپے کے باوجود بیٹا پاس ہو اور خدمت کرے، لیکن ترجیح اس بات کو کہا جاؤ حضور جا کے دیکھو، آپ کی زیارت کرو اور میرے لیے اور اپنے بخشش و مغفرت کی۔ کہتے ہیں فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ، میں حضور کے ہمراہ نماز مغرب پڑھنے کی سعادت۔ صحابہ کیا خوش نصیب کہ حضور کے پیچھے نمازیں پڑھ نصیب۔ کبھی مجلس رسول میں بیٹھتے، کبھی حضور کو مسجد سے نکلتے ہوئے تھے، کبھی مسجد میں داخل، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی قعود میں، کبھی سجود میں، کبھی صفہ کے چبوترے پہ اہل صفہ کو دین سکھاتے ہوئے حضور کی زیارت کرتے، کبھی ممبر پہ دیکھتے، کبھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کلام ہونے شرف پا، کبھی حضور مسکراتے اور حضور کی مسکراہٹ سے پھیلتے ہوئے اجالوں میں زندگی گزارنے کے کرینے سیکھتے،
غم غلط ہوتے اور خوشیاں ہی خوشیاں پھیل جاتی، بات کرتے تو خوشبوئیں نکلتی ان کے مبارک منہ سے۔ کیا خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے وہ دور پایا، وہ زمانہ پایا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے مغرب کی نماز حضور کے ساتھ پڑھی، مغرب کی نماز ہوئی، پھر انتظار میں بیٹھے رہے، فصلی حتی صلی العشاء، اس کے بعد حضور نوافل میں مشغول رہے، اوراد و وظائف کرتے رہے حتیٰ کہ عشاء کی نماز کا وقت، عشاء کی نماز بھی۔ ثم فطل فتبیتہ، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مصلی سے حجرہ انور کی جانب رخ پھیرا اور اپنے کاشانہ نور میں داخل ہونے، وہاں سے کوئی فاصلہ اتنا زیادہ نہیں ہے، تو جو ہی حضور اپنے کاشانہ نور کی طرف رخ انور پھیرا، تشریف لے جانے لگے، تو میں نے کہا کہ میں اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا، حضور کو میں عرض کروں گا آپ کے لیے اور اپنے لیے غفران و رحمت کی دعا کا۔ تو حضور تو تشریف لے جا رہے ہیں اور ماں تو جاگ رہی ہوگی، اور جاتے ہی پہلا سوال یہی کرے گی کہ حضور سے دعا کروائی میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی، تو کیا جواب؟ تو حضور تو یہ جا رہے ہیں، تو میں حضور علیہ السلام کے پیچھے چل، فرماتے ہیں فسمع صوتی، تو حضور نے میری آواز سنی، میرے قدموں کی آہٹ کو سنا، فقال، اور ارشاد فرمایا، من ھذا، کون ہے؟ حذیفہ، تو پھر خود ہی فرمایا حذیفہ تو نہیں، اللہ، قدموں کی آہٹ سے پہچانتے ہیں یہ کس کے قدموں کی چاپ، تو فرمایا من ھذا، حذیفہ، تو کون ہے؟ حذیفہ تو نہیں، قل تو نام، میں نے کہا کہ حضور میں ہوں۔ دل زور زور سے دھڑک رہا ہوگا کہ جلدی جلدی حضور کو اپنی عرضی پیش کروں اور اپنی ماں کے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کا کہوں۔ قل تو نام، میں نے کہا جی جی حضور میں ہوں۔ قالا ما حاجتک، آقا کریم نے ارشاد فرمایا کیا کام ہے؟ غفر اللہ لک ولامک، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کی بھی مغفرت۔ یہاں تو لب کھولنے کی ضرورت بھی نہیں، یہاں تو عرضی ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں۔ تو کہا ما حاجتوں کا، غفر اللہ لک ولامک، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کی بھی مغفرت۔ بتاؤ کس کام آئے؟ اب جو کام تھا وہ تو بولنے سے پہلے ہی ہو، سہارا لے کے لفظوں کا یہاں نہ التجا کر، وہ جنبش لب سے پہلے ہی دل کی بات سمجھ لیتے ہیں، یہاں لفظوں کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہا کہ ما حاجتوں کا، غفر اللہ لک ولامک، کیا کام ہے اللہ تجھے بھی بخش دے، تمہاری ماں کو بھی بخش دے۔ قالا ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط قبل ھذہ اللیلہ، اور پھر اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، حذیفہ نے آگے بات نہیں کی، چونکہ جو وہ کہہ رہے تھے، جو ان کے دل میں بات چل رہی تھی، اس کا جواب حضور نے ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا کہ حذیفہ یہ ایک فرشتہ ہے جو زمین پر اس سے قبل پہلے نہیں آیا، دھرتی پر پہلی بار یہ حاضر ہوا ہے۔ استاذن ربہ ان یسلم علیہ، یہ دو کام کر، ایک تو اللہ سے اذن مانگ کے، اجازت لے کے اس لیے دنیا پر آیا ہے کہ رب سے اس نے اذن طلب کیا تھا، مالک اجازت ہو میں زمین پہ جاؤں تیرے محبوب کو سلام کر، یہ مجھے سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے، اس کا پہلا مقصد حاضر ہونے کا آج یہاں مجھے سلام، اور دوسرا مقصد اس کے آنے کا وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور دوسرا اس کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ مالک میں سلام کرنے جا رہا ہوں، تو مالک نے کہا پھر میرے محبوب کو سلامی پیش کرنے جا رہے ہو، یہ گلدستہ بھی پیش کر، یہ تحفہ بھی محبوب کی چوکھٹ میں پیش کرنا، اور رب کا وہ سندیسہ پیغام میرے نام دے رہا ہے اور بشارت دے رہا ہے، وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ آپ کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہے، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ، اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی جوانوں کے سردار۔ اللہ اکبر، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی حضرت زہرا پاک سلام اللہ علیہا کا یہ اعزاز کہ خود جنتی خواتین کی سردار ہیں، اور ان کے شہزادے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کے شوہر نامدار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے سردار ہیں، اور ان کے والد گرامی نبیوں کے سردار۔ تو کائنات میں ایسی ہستی کون ہوگی جس کو یہ اعزازات نصیب ہو؟ تو اقبال نے اسی لیے کہا تھا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، حضرت مریم عزیز روزگار ہوئیں
قرآن میں ان کے نام کی دھوم ہے اور ان کے قصیدے قرآن نے بیان فرمائے ہیں، ان کی طہارت کے عنوان قرآن نے رقم کیے ہیں، اور ان کے نام کی صورت اتری ہے جو قرآن کے دامن میں سورہ مریم کے نام سے موسوم ہے۔ تو کہا کہ وہ اتنی عزتوں پر فائز المرام ہوئی تو اس کا سبب کیا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہونے کا اعزاز پاتی۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، وہ ایک نسبت کے ساتھ اس مرتبے پہ پہنچی کہ ان کے قصیدے قرآن نے پڑھے۔ آج سے نسبت حضرت زہرا عزیز، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو 3 نسبتیں نصیب ہیں۔ سب سے پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخر، وہ حضور کی نور چشم ہیں، حضور کی آنکھوں کا اجالا ہے، حضور کی آنکھوں کی روشنی ہے، پارائے جگر رسول ہیں، قلب محمد کا ٹکڑا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انہیں یہ اعزاز نصیب ہوا کہ وہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں کا نور ہیں، حضور کی شہزادی ہیں، جو اولین کے بھی امام ہیں، آخرین کے بھی۔ دوسرا اعزاز ان کا یہ ہے بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خود، حضرت زہرا پاک کا یہ اعزاز ہے کہ وہ زوجائے محترمہ ہیں حضرت مولا مرتضی کی، جو مشکل کشا بھی ہیں، جو مرتضی بھی ہیں اور شیر خدا بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد کہا کہ مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالارے، ان کا اعزاز یہ ہے کہ وہ عشق کے پرکار کا جو مرکز ہے، یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو عشق کے سالار ہیں، عظمتوں کی معراج پہ فائز المرام ہستیاں جو ہیں، انہیں ان کی ماں ہونے کا اعزاز نصیب ہو۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں عظیمت کی انوکھی داستان رقم کی اور پائے ثبات میں لغزش نہیں آنے، جرت عظیمت کا استعارہ بن کے ابھرے، ظلم اور جبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، بھائی بھتیجے بیٹے بھانجے ان کے لاشیں کٹ کٹ کے گرتے رہے لیکن ان کے حوصلے میں فرق نہیں آیا، اور اتنے لاشیں اٹھانے کے باوجود جب میدان عمل میں آئے تو دشمن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ تو یہ جرت امام حسین میں کیسے آئی؟ تو اقبال کہتا ہے یہ شیر بطول کا اثر ہے، یہ زہرا پاک کی تربیت کا رنگ ہے، انہوں نے جو قرآن پڑھ پڑھ کے لوریاں دی تھیں یہ اس کا اثر ہے کہ آج بیٹا نیزے کی نوک پہ بھی قرآن سنا رہا ہے۔ وہ صبر و تسلیم و رضا کے ماحول میں پرورش پانے والی سیدہ جو قرآن پڑھتی اور چکی گھماتی اور پھر اس سے آٹا پیستی، تو جب ماں چکی پیستے ہوئے آٹا تیار کرتے ہوئے درود پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، تو پھر بچے تو حسین ابن علی کے نقوش پاک کا نور ہی لیں گے، اور وہ اس خوبصورت ماحول کے اندر پروان چڑھنے والے پھر عظیمت کی انوکھی داستانیں ہی رقم کریں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں زندگی میں کبھی بھی معمولی درجے کی بے ادبی سے بھی محفوظ فرمائے۔ اہل بیت ہوں، اصحاب رسول ہوں، اولیاء کرام ہوں، مشاہیر امت ہوں، ہمیں ادب والوں میں رکھیں۔ اگر آپ پوچھیں کہ دین کیا ہے تو اقبال نے 2 لفظوں میں کہا، دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہو۔ جو دین ادب سے شروع نہیں ہوتا وہ دین ہی نہیں، وہ قابل قبول ہی نہیں، وہ کوئی فلسفہ ہو سکتا ہے، دین نہیں۔ اس لیے ہماری محبتیں اور عقیدتیں اہل بیت کرام کے ساتھ جو ہیں یہ شریعت کا ہم سے تقاضا ہے، یہ محض ہماری طبع کا نتیجہ نہیں بلکہ شریعت کا ہم سے تقاضا ہے۔ اقبال نے ایک جملہ کہا تھا کہ از ولائے دودھ مانش زندہ، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ میں حضرت زہرا پاک سلام اللہ علیہ کے بیٹوں کی محبت کی وجہ سے ہی تو زندہ ہوں۔ از ولائے دودھ مانش زندہ، در جہاں مثل گوہر تابندام، اور اس جہان کے اندر جو موتی کی طرح چمک رہا ہوں، اور میرا نام لوگوں کو جو ہے وہ عزت سے لینے کا جو اللہ کی طرف سے ذہن دیا گیا ہے، تو کہا وہ اس وجہ سے ہی کہ میں سیدہ زہرا پاک کے محبت اور ان کے پیار میں اپنی زندگی کو لگایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عالی مرد خاندان کی نور نصیب اور سیدہ زہرا پاک
کہ نوکروں میں ہمیں رکھے، اور ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہوؤں کو، ہماری ماؤں اور بہنوں کو اللہ زہرا پاک کی کنیزوں میں شامل۔ وصلی اللہ تعالی علی الامین